للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات سے محبت رکھنے والے اور ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کا شوق رکھنے والے میرے قابل قدر اور قابل احترام بھائیوں، اس ہفتے کے لیے اور اسی طرح سے آپ سب کے مشورے کے مطابق اور آپ میں سے اہل رائے اور تفسیر اور قرآن پاک سے محبت رکھنے والے بہت سارے بھائیوں کا جس طرح مشورہ آیا کہ ایک ہفتہ تفسیر کے لیے خاص کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو 3 ہفتے بچتے ہیں، چاہے ان میں بھی بعض کو بھی حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، عقیدے کے لیے، سیرت النبی کے لیے ایک ہفتے کو ایک موضوع کے لیے خاص کر دیا جائے، لیکن کم سے کم تفسیر کے لیے تو 1 ہفتہ خاص کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے میں نے بھی غور کیا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بڑا مفید مشورہ ہے، اور اس سے پہلے تفسیر سے متعلق جو دروس ہوئے ان کا فائدہ بھی جس طرح سے بعض بھائیوں نے بتایا کہ اب جب ان آیتوں کو وہ سنتے ہیں تو ان معانی کا تصور بھی اپنے ذہن میں لاتے ہیں جن کو انہوں نے ان دروس کے ذریعے سیکھا ہے۔ صلاۃ کے اندر جب امام سے سنتے ہیں یا یوں ہی قرآن پاک سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ان معانی کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو پھر اس کا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اس ہفتے سے اور پھر اگلے مہینوں سے ہمارا عربی مہینے کا پہلا ہفتہ، یہ ربیع الثانی کا پہلا ہفتہ ہے، ربیع الاخر کا پہلا ہفتہ ہے، تو ہر عربی مہینے کا پہلا ہفتہ انشاءاللہ تفسیر سے متعلق رہے گا، اور تفسیر کہ میں سب سے پہلے ہم اس صورت کا انتخاب کرتے ہیں جو صورت قرآن مجید میں سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی، مکمل صورت جو نازل ہوئی اور جو قرآن پاک میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اور وہ صورت کہ جس کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، اور وہ صورت کہ پورا قرآن پاک اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اور وہ پورے قرآن کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے، اور وہ صورت کی جس کے اور بھی بہت سارے خصوصیات اور امتیازات ہیں، ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں اسے آگے بیان کریں گے۔ اس صورت کا نام مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ صورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، جس کے بہت سارے نام ہیں، بعض اہل علم نے تو 36 ناموں تک گنائے ہیں، ورنہ 8-10 نام تو بہت مشہور ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی، الشافیہ، الرقیہ، الصلاح، سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، اس طرح سے بہت سارے اس کے نام ہیں اس سورت کے۔ تو بہرحال اس سورت کی ایک اہم خصوصیت اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے، جس عمل کا نام صلاۃ ہے، صلاۃ کا یہ ایک رکن ہے، اہم رکن کہتے ہیں کسی عمل کے اس حصے کو کہ اگر وہ حصہ فوت ہو جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ صلاۃ کے اندر ایک رکن ہے، اس کا ایک مضبوط اور قوی اور ایسا پہلو اور ایسا جانب اور ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر صلاۃ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو صلاۃ کا نام دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی 395 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی
نصفین، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي، جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی بیان کی۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصف لی ولنصف لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اس آیت میں آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے دیا۔ اور اس کے بعد جب آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، اور یہ ساری بقیہ آیات میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے دے دیا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدھا آدھا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورت کی کل 7 آیات ہیں، 7 آیات میں 3.5 آیات اللہ تعالیٰ کی تعریف پر اور اس کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور باقی 3.5 آیات دعا پہ مشتمل ہیں، طلب پہ مشتمل ہیں، سوال پہ مشتمل ہیں۔ تو اس طرح سے اسے نصف نصف اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ اور اس کے رکن ہونے کی دلیل وہ بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح بخاری میں 756 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 394 نمبر پر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی صلاۃ درست نہیں، قابل قبول نہیں، مکمل نہیں، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو پڑھا نہیں۔ کہاں نہیں پڑھا؟ صلاۃ کے اندر نہیں پڑھا۔ صلاۃ کے اندر جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کی صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی بندہ صلاح میں کھڑا ہو جائے اور الف لام میم سے تلاوت شروع کرے اور الناس تک جا کے پورا ختم کر لے اور سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے، تو یہ پورا قرآن پاک پڑھنا اس کے لیے اس کی صلاۃ کی قبولیت کا سبب نہیں بن سکتا۔ نہیں، پورا قرآن ختم کر لیا الف لام میم سے لے کر الناس تک، لیکن فاتحہ نہیں آیا، اس لیے صلاۃ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کھڑا ہوا الحمدللہ رب العالمین سے ولضالین تک پڑھ لیا، باقی قرآن نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، صلاۃ قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، باقی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر اس سے زیادہ تم پڑھتے ہو تو خیر ہے، لیکن اگر اتنے پر اکتفا کرتے ہو صلاۃ قابل قبول ہے۔ تو صلاۃ کے میں سورہ فاتحہ کے بدلے پورا قرآن کافی نہیں، اور سورہ فاتحہ باقی قرآن کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت ہے عظیم الشان، اور اسی وجہ سے چونکہ صلاۃ فرض اور صلاۃ سورہ فاتحہ کے بغیر قابل قبول نہیں، اس لیے سورہ فاتحہ یاد کرنا بھی فرض ہے، چاہے آپ عربی ہوں، چاہے عجمی ہوں، چاہے سمجھتے ہوں، چاہے نہ سمجھتے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، چاہے کہیں کے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو ایمان لانے کے بعد سورہ فاتحہ یاد کرنا فرض ہے تاکہ اس کی صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان سارے کتابوں کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر مختصراً ذکر کر دیا۔ تو پورا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا عطر ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر کی وہ آیت جو نصف بندے کے لیے اور نصف اللہ کے لیے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں پورے قرآن کے معنی جمع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، ان کی کتاب ہے کیا نام ہے، بین مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک سالک کے لیے، ایک اللہ کے راہ پر چلنے والے کے لیے کتنی منزلیں آتی ہیں ان کا بیان انہوں نے کیا ہے، اور 2 جلدیں جو ہے ضخیم جلدیں اس کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔
تو اس سلسلے میں سنن ترمذی کی 2875 نمبر پر یہ حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس سے کہا؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی سورت کی تعلیم دے دوں کہ اس سورت کی طرح کوئی سورت نہ توریت میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، اور نہ خود قرآن پاک میں اتری۔ اتنی بڑی فضیلت سن کر کون نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ سورت معلوم ہونا چاہیے، میں اس سورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فوراً انہوں نے کہا، نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بات محبوب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، صلاۃ میں کیا پڑھتے ہو؟ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہو صلاۃ میں کیا پڑھتے ہو؟ فقرأ القرآن، تو انہوں نے القرآن پڑھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انہوں نے یہ پوری صورت تلاوت کر دی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، کہ اس طرح کی صورت نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں ہے۔ یہ بے نظیر اور بے مثال صورت ہے۔ کیا ہے اس صورت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفیں اور شکریہ اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، خالق و مالک ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑی رحمت والا اور بہت رحم و کرم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا بھی دے اور اس پر چلا بھی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ بھٹک گئے۔ یہ اس کا مختصر معنی ہے۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ اب چونکہ معنی ذہن میں ہے تو اس کے فضائل آپ اس کے ساتھ میں آپ ملاتے رہیں گے۔ سبع المثانی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور کسی صورت کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا اللہ کے نبی پر۔ اللہ کے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے۔ وہ کون سی سبع مثانی ہے؟ سبع، 7، المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ تو وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو قرآن عظیم بھی ہیں۔ وہ خود قرآن عظیم ہے۔ یا تو قرآن عظیم یہ سورہ فاتحہ کا ایک معنی ہے، اور یا کہ اس کے ساتھ میں بقیہ قرآن عظیم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ سے کہا، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ یہ صحیح بخاری میں 4474 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کی میں تمہیں تعلیم دے دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور جیسے محبت میں اپنے جو ہے پڑوسی یا ساتھی یا دوست یا اپنے شاگرد
یا جو ہے میل جول والے کا جیسے ہاتھ پکڑ کے آدمی چلتا ہے، ویسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی الفت رکھا کرتے تھے. ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلنے لگے. جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہیں خطرہ ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے اس صورت کی تعلیم دینے کی بات کہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد سے نکل جائیں اور اس صورت کی تعلیم دیے بغیر تو بات کے خلاف ہو جائے. اس لیے انہوں نے فوراً یاد دلایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک سورت کی تعلیم دینے کا وعدہ کیا تھا جو سورت قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، کہ الحمدللہ رب العالمین ہی کی تو صورت ہے کہ جس صورت کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور قرآن عظیم یہی تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. اس کو مثانی کیوں کہتے ہیں؟ مثانی مطلب بار بار دہرایا جانا جس میں تکرار پایا جائے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ بار بار ہر رکعت میں اور ہر صلاۃ میں اسے دہرایا جاتا ہے اس لیے مثانی کہا گیا. اور مثانی کا لفظ ثنا سے بھی مشتق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا دعائے ثنا، ثنا کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو ثنا کے لحاظ سے بھی اس کو مثانی کہا جا سکتا ہے. وہ صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کا حق ادا کر دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے. اور ایک معنی یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جس کو ساری امتوں کو نہ دے کر کے خصوصی طور پر اس امت کو دیا گیا ہے، اس امت کو مستثنا کیا گیا محرومیت سے. ساری امتیں محروم اس صورت سے، لیکن اس محرومیت سے مستثنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ صورت عطا فرما دی. تو اس لحاظ سے سبع مثانی یہ معنی بھی جو ہے اہل علم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے. اس صورت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات کہ دعا مانگنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. سب سے اہم دعا سکھائی گئی اور اس دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. دعا مانگنے کا کیا طریقہ سکھایا گیا؟ طریقہ یہ سکھایا گیا کہ جب مانگنا ہو تو ڈائریکٹ نہ مانگو. مانگو کیسے؟ پہلے تعریف لو، وسیلہ لو. وسیلہ کیا ہے؟ کون سا وسیلہ لو جب مانگنا ہو؟ اللہ کی تعریف کا وسیلہ لو، اپنے عمل کا وسیلہ لو، تب مانگو. بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کی معنویت پہ اگر ہم جائیں، الحمدللہ رب العالمین کے معنی پر تفسیر میں انشاءاللہ اس پہ آئیں گے. حمد کا معنی کیا ہے؟ کیا حمد اور شکر ایک چیز ہے؟ کیا شکر کا بہت اعلیٰ حصہ ہے حمد؟ اللہ تعالیٰ کو حمد کس قدر پسند ہے؟ اور حمد کا صرف اکیلا اللہ ہی تو مستحق ہے. اور پھر وہ حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور پھر وہ اللہ جس کی صفت رب العالمین ہے، پھر رب کا کیا معنی ہے؟ پھر عالمین کا کیا معنی ہے؟ اسی ایک آیت پہ اگر بحث کی جائے تو یہ ہمارے غور و فکر کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں اب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمد، کہتے ہیں اس کو عربی میں استغراق، یعنی جس میں ہر طرح کا حمد اکٹھا ہے. کوئی بھی حمد کی تعریف کی کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو اس تعریف کے اندر نہ پائی جاتی ہو. جتنی قسم کی تعریفیں ہو سکتی ہیں سب کے سب الحمد، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی حمد. حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں کسی شخص کی تعریف کرنا اس صفت پر، اس خوبی پر جو لازم ہو یا متعدی ہو، اور جو اس نے اپنے طور پر اپنے لیے اختیار کیا ہو. الحمد علی الوصف الاختیاری. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے لیکن اس نے اپنے طور پہ اختیار نہیں کیا ہے. ایک آدمی بہت حسین ہے لیکن اس حسن کو اس نے خود اپنے اندر پیدا کیا ہے. با اخلاق ہے، وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کیا ہے، لیکن حسین ہے وہ حسن اس نے، یا اس کا ڈیل ڈول، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت، اس کا اندام بہت خوبصورت ہے. اس کو اس نے خود اختیار کیا نہیں. جب اس نے خود اختیار کیا نہیں تو اس پر وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے. تو حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی نے جس خوبی کو اپنے لیے خود اختیار کیا ہو. وہ خوبی خواہ لازم ہو خواہ متعدی ہو. لازم کا کیا مطلب ہے؟ متعدی کا کیا مطلب ہے؟
لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی اس کے اندر تو ہے لیکن اس خوبی سے دوسرے کو کچھ ملا نہیں. جیسے کبھی کبھی تعریف اس پر بھی کی جاتی ہے، ایک آدمی بڑا سخی ہے، بہت سخی ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، لیکن اس کی سخاوت کا ایک پیسہ بھی آپ کو نہیں ملا ہے، آپ کو اس کی سخاوت کا کوئی فائدہ نہیں ملا، پھر بھی آپ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا دین داتا ہے. تو کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اگرچہ اس خوبی سے آپ کو کچھ ملا نہیں ہے. تو یہ خوبی اگرچہ متعدی ہے لیکن آپ کے حق میں متعدی نہیں ہے. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے حق میں متعدی نہیں ہوتی، کسی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، وہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ بڑا ماہر ہے لیکن اس کی مہارت سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ بڑا جو ہے قد و قامت بہت زبردست ہے لیکن اس کی آپ قد و قامت سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ تو یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے کہ جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچنے والا ہو، اس پہ بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں لازم بھی ہیں، متعدی بھی ہیں، اور لازمی خوبیاں بھی قابل تعریف ہیں اور متعدی خوبیاں بھی قابل تعریف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن، رحمان ہے، رحمتوں والا ہے، اور ایسی رحمت کہ جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کی رحمت والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رحمت، اس کا رحم و کرم ہمیشہ، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، اور کوئی جگہ بھی فکس نہیں ہے کہ اسی جگہ اس کی رحمت ہوگی. اسی طرح ربوبیت کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ظرف، کوئی جگہ، کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، بلکہ ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں اس کی ربوبیت کی شان، اس کی جو ہے رحمت کی شان اور اس کے جو دوسرے شان ہے وہ جاری و ساری ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. الحمد، ہر قسم کی تعریفیں جو ہو سکتی ہیں ان اوصاف پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں، اور ان عیوب سے خالی ہونے پر جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالی، ہر طرح کے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور ہر طرح کی خوبیوں کا اللہ مالک ہے. الحمد، ہر طرح کی تعریفیں للہ، لام کو کہتے ہیں لام استحقاق، جس کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور دنیا میں کسی کی بھی تعریف کی جائے وہ لوٹ کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کو جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی قابل تعریف چیزیں اس دنیا میں ہیں سب کا دینے والا، سب کا بنانے والا، سب کا وجود عطا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہے. اور پھر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، الہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے اور اس پر ال لگا دیا جائے تو وہ جو عبادت کا تنہا اکیلا سچا مستحق ہے. اللہ، جس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو اکیلا اس لائق ہے کہ اس کے لیے سر جھکایا جائے، جو اکیلا اس لائق ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل کا خوف، ہمارے دل کی امیدیں، ہمارے دل کی عبادتیں، ہمارے اعضاء کی عبادتیں، ہر طرح کی عبادتیں جس کے لیے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو تنہا عبادت کا مستحق ہے. اور وہ عبادت کا صرف مستحق نہیں ہے کہ بلا کیے معبود ہونے کا مستحق ہو گیا ہے. عبادت کیے جانے کا مستحق یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کمالات ہیں جس کی وجہ سے مستحق ہے. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، علیم وہ ہے، قدیر وہ ہے، منعم وہ ہے. اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں، وہ کمالات ہیں جن کی بنا پر وہ عبادت کا مستحق ہے. الحمدللہ، ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، سچا معبود ہے. رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کو اپنے اردو میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ پالنہار یا پروردگار. رب کو کہتے ہیں وہ ذات، وہ ہستی جو کسی چیز کو ابتدا سے لے کر کے اس کے کمال تک پہنچاتی ہو. مثال کے طور پر انسان کی مثال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود تب بخشا جب اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا. تو اس کی ابتدا کیا تھی؟ عدم، کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں تھا انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت انسان پہ ایسا بھی آیا کہ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا. اللہ نے اسے قابل ذکر بنایا. کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. مٹی سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی
اس انسان کو پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، اس کے بعد منی کے قطرے کے ذریعے سے ایک انسان سے دوسرا انسان بنایا، ایک انسان کے لیے کے اندر پھر کون کون سی خوبیاں رکھی، کیا رکھی، ہاتھ دیا، پیر دیا، ہاتھوں کو پیروں کے انگلیاں دی، چہرہ خوبصورت چہرہ بنایا، سب سے خوبصورت جو اس کائنات میں سب سے بہترین حسن میں جسے پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، احسن تقویم، اور پھر اس کے بعد آنکھیں دی، کان دی، ایک ایک آپ گنتے جائیں، ناک دی، زبان دی، قوت گویائی دی، قوت سماعت دی، قوت شامہ عطا فرمایا، قوت فکر دیا، دماغ دیا، دل دیا، جذبات دیے، خوشی کا دیا، غمی کا دیا. آپ سوچتے جائیں، یعنی جس قدر آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوگی اور جس قدر اس کے بیان کی صلاحیت ہوگی اور جس قدر اس کے فکر کی صلاحیت ہوگی، آپ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے شروع کیا جہاں کچھ نہیں تھا اور پہنچایا کمال تک، ان خوبیوں تک پہنچا دیا. آج انسان نے کیا کیا بنا رکھا ہے. اب پھر جائیں کہ انسان نہ صرف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لا کے چھوڑ دیا، جنت سے نکال کر کے دنیا میں لا کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انسان نے اپنے لیے کیا کیا کیا. آج آپ کتنی ترقی پر پہنچ رہے ہیں اور برابر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے رب العالمین کی طرف سے، اس کی ربوبیت کا مظہر ہے کہ اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک ہوتی جا رہی ہیں. تو الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اس معبود برحق کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کو وہاں سے شروع کر کے جہاں وہ کچھ نہیں تھا وہاں تک پہنچایا، جہاں تک کہ وہ نہ صرف قابل ذکر بلکہ صاحب کمال بن گیا. العالمین، عالموں کا رب ہے، کسی ایک کا نہیں. عالم کہتے ہیں کل ما فی الکون غیر اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب عالم ہے، اس کا کوئی شمار ہے. ہمارا علم کتنا محدود ہے کہ ہم نہیں ان کی تفصیل کر سکتے. کون کون سے عالم ہیں؟ عالم ملائکہ ہیں، عالم جن ہیں، عالم حیوانات ہیں. پھر حیوانات کے اندر ایک ایک حیوان، ایک ایک کیڑے مکوڑے، پرندے چرندے درندے، آپ اس میں تفصیل کرتے جائیں جتنا آپ کو علم ہے. یہ سب عالم، سب عالم کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سارے عالموں کو ربوبیت میں 3 بڑی صفات کا اہل علم نے ذکر کیا ہے ربوبیت کے اندر: الخلق والملک والتدبیر. ربوبیت کے اندر سب سے پہلے تو پیدا کرنا کے اندر پھر کئی چیزیں ہیں. پیدا کرنے کے اندر اندازہ لگانا، اس کی ضروریات کا جاننا، اس کی تصویر کشی کرنا، پھر اس کے بعد اس کو صورت دینا، پھر اس کے بعد اس کو کیسے اس کی نسل آگے چلتی رہے گی. کہ خلق کے اندر کتنی باتیں ہیں. اس کے بعد خلق کے بعد ملک. اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ مالک ہے، اور مالک کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی بکری کے مالک ہیں، کسی مرغی کے مالک ہیں، کسی دکان کے مالک ہیں، کسی سامان کے مالک ہیں، کسی سواری کے مالک ہیں. جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو کچھ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس حساب سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اپنے بندوں کے لیے. کیسے کیا کرنا ہے ان کے لیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا ان کے لیے بھلائی ہے، کس میں ان کے لیے نقصان ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ان کی ضروریات ہیں. پھر تدبیر کرتا ہے اس لحاظ سے. خلق کیا، مالک ہوا، پھر اسی حساب سے ان کے اندر تصرف کرتا ہے، ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے. کب جو ہے بارش برسانا چاہیے، کب خشکی ہونا چاہیے، کب ٹھنڈی ہونا چاہیے، کب سردی ہونا چاہیے، کب گرمی ہونا چاہیے، کب برسات ہونا چاہیے، کب کیا ہونا چاہیے، کب دھوپ ہونی چاہیے، کب جو ہے سورج ہلکا نکلے صبح کا وقت ہو، کب ضحیٰ کا وقت ہو، کب جو ہے سخت قسم کی دھوپ ہو، کب رات ہو جائے، کب ٹھنڈک ہو جائے، کب ٹھنڈک میں چاندنی بکھرے، کب چاندنی نہ ہو، کب تارے آسمان کو سجائے ہوئے ہوں، کب آسمان پہ بدلیاں آ جائیں چھا جائیں. اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تدبیر کر رکھی ہے. تدبیر کائنات پہ اگر غور کرے کوئی بندہ تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا مضمون. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی شان. اللہ نے اس میں دوست بنائے، دشمن بنائے، کسی کو فتح دی، کسی کو شکست دی. اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ دنیا کی تدبیر کرتا ہے، کیسے اس دنیا کو چلنا چاہیے اور اس دنیا کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی توحید بتانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کہ مجھے پہچانو اور میری ہی عبادت کرو. الحمد للہ رب العالمین. ہر طرح کی تعریف کا بے حد و حساب
بلا وقت کی قید کے، بلا جگہ کی قید کے مستحق ہے وہ معبود برحق جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس صورت کی کیوں نہ جو ہے اس صورت کو اللہ تعالیٰ صلاۃ میں لازم کر دے کہ پڑھو اور سمجھو اور غور کرو۔ ایک آیت جب پڑھو تو سوچو، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے اپنی تعریف کا طریقہ سکھا دیا، ورنہ ہم میں ہر کسی کو بیان کا ایک ہی سلیقہ ہے۔ آپ ایک کسی آدمی کے پاس جانا چاہتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، اور اس کی تعریف کر کے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی انداز میں جا کے تعریف کر پائے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی جائے کسی اور انداز میں تعریف کرے اور وہ لے کے آ جائے، کوئی جائے بیچارہ تعریف کرنے اور گڑبڑ ہو جائے، تعریف کے بجائے برائی کر کے آ جائے اور جو پانے کے بجائے محروم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اپنے بندوں پہ احسان ہے کہ نہ صرف یہ کہا کہ میری تعریف کرو، بلکہ ایسے تعریف کرو یہ بھی سکھا دیا، اور اللہ نے کہا یہ تعریف مجھے پسند ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے فضیلت والی ذکر لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا اقرار، کلمہ توحید، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جب قیامت کے دن عمل تولا جائے گا الحمدللہ سے نیکیوں کا ترازو بھر جائے گا۔ الحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، الحمدللہ کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھر جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی تعریف کر کے مانگو، اور اس کی وسیلہ سے اللہ کی تعریف کی شروعات اس کلمے سے ہوئی، پھر اس کے بعد ابھی اور تعریفیں ہیں، اور اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب قرآن حکیم میں غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو موتیاں ہیں، جو علم کے خزانے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔